الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شب قدر۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جن انعامات سے سرفراز فرمایا ان میں سے ایک عظیم تر انعام شب قدر بھی ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، جس کی مقدار سالوں کے اعتبار سے 83 سال 4 مہینے بنتی ہے۔ تفسیر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ وہ مسلسل 1000 سال تک ہتھیار بند ہو کر جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہا، جس کو سن کر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوسف بن نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے 80 سال اس طرح اللہ کی عبادت کی کہ پلک تک نہ جھپکی، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متعجب ہوئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خود پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی مختصر عمروں کے اعتبار سے یہ احساس ہوا کہ یہ لوگ سابقہ کی طرح لمبی عمر رکھنے والے عبادگزار کے درجے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب فرض کریں کہ کسی کو 10 سال شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے تو اسے 833 برس 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کوئی 20 برس شب قدر نصیب ہو تو اسے 12022 برس 8 ماہ کا ثواب ملے گا۔ اس کے آگے حساب لگا لیں۔ اس اعتبار سے امت محمدیہ کی عبادت کے شوقین خوش نصیب حضرات پہلی امت کے عبادتگزاروں سے سبقت لے جائیں گے۔ یہ اس قدر عظیم نعمت ہے کہ اس کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کے ہر فرد کو اس سعادت سے مسلسل بہرور فرمائے، آمین۔ شب قدر میں قرآن کا نزول۔ شب قدر کی عظمت کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے نزول کے لیے اسی شب کو منتخب فرمایا۔ سورہ قدر کی ابتدا اسی آیت سے کی گئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ مفسرین لکھتے ہیں قرآن کریم کو لوح محفوظ سے بیت العزت جو آسمان دنیا میں واقع ہے تک شب قدر میں اتارا گیا، پھر وہاں سے حسب موقع 23 برس میں پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کا نزول ہوا۔ شب قدر کی وجہ تسمیہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کا نام شب قدر کیوں رکھا گیا؟ اس کی 2 وجوہات خاص طور پر قابل لحاظ ہیں۔ قدر کے معنی مرتبہ اور عظمت کے آتے ہیں، تو چونکہ یہ رات ببرکت اور پرعظمت ہے اور قرآن مقدس جیسی پرعظمت کتاب اس میں نازل ہوئی، اسی طرح اس رات میں عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک
بعظمت ہو جاتا ہے، اس لیے شب قدر کہا گیا۔ دوسری وجہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس رات میں آئندہ سال کے فیصلے اور منصوبے، مثلاً کہاں بارش ہوگی، کہاں سوکھا رہے گا، کن لوگوں کو روزی ملے گی، کون لوگ محروم رہیں گے، اسی طرح کون زندہ رہے گا اور کن کو موت آئے گی، یہ سب تفصیلات جو ازل سے اللہ کے علم میں ہے، فرشتوں پر ظاہر کی جاتی ہے، اس لیے اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس وجہ پر اشکال ہوتا ہے کہ مشہور قول کے مطابق یہ تفصیلات تو 15 شعبان کی رات یعنی شب برات میں ظاہر کی جاتی ہیں، پھر شب قدر میں انہیں فرشتوں کے حوالے کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے مفسر کبیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تمام کلیات و جزیات کا علم ازل سے حاصل ہے، وہ ہمیشہ سے علیم و خبیر ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کے علم پر اس مرحلہ میں کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی۔ 15 شعبان کو اگلے سال کا پروگرام فرشتوں کے حوالے ہوتا ہے کہ اسے لوح محفوظ میں لکھ دیں، اور شب قدر میں جو معاملہ جن فرشتوں سے متعلق ہوتا ہے ان کو اس کی تفصیلات فراہم کرائی جاتی ہے، مثلاً روزی وغیرہ کے معاملات حضرت میکائیل علیہ السلام کے حوالے ہوتے ہیں، موت کے پروانے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے حوالے ہوتے ہیں، وغیرہ۔ شب قدر کب تلاش کریں؟ شب قدر کے وقت کے بارے میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں، لیکن اکثر علماء اس پر متفق ہے کہ وہ رمضان مبارک کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی رات ہے، اور ان 10 راتوں میں سے بھی طاق رات، مثلاً 21، 23، 25، 27، 29 میں شب قدر کی امید زیادہ ہے، اور 27ویں شب میں سب سے زیادہ امید ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے تو اس تاریخ کو گویا کہ متعین ہی کر دیا۔ اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں بالخصوص گھٹنے ٹیک کر شب قدر کی تلاش میں لگ جانا چاہیے۔ اتنی عظیم فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے 10 راتیں عبادت میں گزار دینا کوئی مشکل نہیں، بشرطے کہ دل میں جذبہ اور تڑپ ہو۔ سوال یہ ہے کہ شب قدر کو مخفی رکھا کیوں گیا؟ بہتر تھا کہ اسے حتمی طور پر متعین کر دیا جاتا تاکہ شائقین اپنی پوری توانائیاں اس رات کو وصول کرنے میں لگا دیتے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ اگر ایک رات حتمی طور پر متعین ہو جاتی تو لوگ اسی رات میں عبادت پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے اور باقیہ راتوں میں ذوق و شوق سے عبادت نہ کرتے۔ مخفی رہنے کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش کے بہانے سے دیگر راتوں میں عبادت کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ جس طرح اس رات میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، اسی طرح اس میں گناہ کا وبال بھی بہت بڑھا ہوا ہے۔ متعین ہونے کی صورت میں جو عادی مجرمین ہیں ان کا اس رات میں گناہوں سے نہ بچنا کھلے طور پر اللہ کی بغاوت اور سرکشی قرار پاتا ہے، اس لیے انجام کے اعتبار سے اسے مخفی رکھنا ہی حکمت کا تقاضا ہے۔ شب قدر میں عبادت سے محرومی بڑا نقصان ہے۔ جس
شخص کو زندگی میں شب قدر ملے اور وہ اس میں عبادت کی سعادت سے محروم رہ جائے، اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس میں عبادت سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور محروم کے علاوہ کوئی شخص اس خیر سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو شب قدر میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں قطعاً غفلت نہیں برتنی چاہیے، ورنہ بڑی محرومی ہوگی۔